علیکم، میرا نام عروج فاطمہ ہے اور میں گریڈ 5 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں بڑے ہو کے ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے میں دیکھتی ہوں مساجد اور گھروں میں لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رمضان کو مرحبا کہنے کا یہ مقصد ہے تاکہ مسلمان اپنی ساری زندگی اتحاد اور سکون کے ساتھ رہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی موقع دے تو میں 6 سپٹمبر کو آرمی چیف کے سامنے ایک نیشنل سانگ پڑھنا چاہوں گی۔ مجھے ریڈنگ کرنا بہت پسند ہے، مجھے سنگنگ کرنا بہت پسند ہے، جیسے مجھے نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے، مجھے اسٹڈیز میں بہت انٹرسٹ ہے، مجھے میتھس اور سائنس میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، پر اسلامیات کے اندر بھی مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ My message to the Muslims of the world and especially the people of Pakistan is to stay united, perform your duties for the development of the country and educate yourself according to the morals of Islam. پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا اپریشیٹ کروں میں عروج فاطمہ کو، یہ گریڈ 5 کی اسٹوڈنٹ ہے، صرف گریڈ 5 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے میرے خیال میں کم ہوگا۔ ہیٹس آف ٹو یو عروج۔ میں پروگرام کی طرف بڑھتا ہوں جناب۔ چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ان کو ایڈ اپ کریں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کو ایک دو ایشوز کے علاوہ کوئی ایشو ایسا نظر نہیں آتا مجھے۔ نمبر 1، ان کو جو ایشو نظر آ رہے، پہلے ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک ایشو مہنگائی کا ہے، بہت سخت مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور جناب لوگوں کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر پلس پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو کووڈ کی وجہ سے دنیا کی سب سے مضبوط ترین اکانومیز جو ہیں وہ بھی دے آر آلسو ان شیبلز۔ بٹ دین اگین عمران خان یا ان کی حکومت جو ہے یا ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ گنے چنے لوگوں کی بات کرو، ساری کیبنٹ کی بات نہیں کر رہا۔ سو کچھ گنے چنے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یا خان صاحب کی وجہ سے کووڈ کو ایسے ہینڈل کیا گیا اور یہاں پہ ایک بریدنگ سپیس مہیا کی گئی عوام کو کہ جناب یہاں پہ ڈسپائٹ آل دا آڈز جو کہ بنے ہوئے تھے، ایشوز تھے، اور ہمیں نظر آ رہے تھے کہ شاید خدا نخواستہ اکانومی جو ہے ہماری بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، ایسا نہیں ہوا۔ اور کئی آرڈرز ایسے ہیں، اگر ٹیکسٹائل کی بات کروں تو ٹیکسٹائل کے کئی آرڈرز ایسے ہیں جناب، چاہے وہ بنگلہ دیش کے ہوں چاہے وہ انڈیا کے ہوں، وہ ڈائیورٹ ہو کر پاکستان آ گئے۔ ناؤ دا چیلنج کیا ہے حکومت کے لیے؟ چیلنج یہ ہے کہ جناب کہ جو آرڈرز ڈائیورٹ ہو کے کووڈ کی وجہ سے بنگلہ دیش یا فار دیٹ میٹر انڈیا کی طرف سے یہاں پہ ڈائیورٹ ہوئے تھے، ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے جو آرڈرز پلیس کیے جاتے ہیں وہ یہاں پہ جو ڈائیورٹ ہوئے تھے ان کو کب تک ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق یہاں پہ صرف اور صرف اگلے 5 سے 6 مہینے کے آرڈرز جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا ہمارے بجلی کے بل، کیا ہمارے جناب گیس کے بل، کیا ہم وائبل ہے اور کیا ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں گے؟ کیونکہ ویکسین بھی آ چکی ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایشوز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے سارٹ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور گریجولی سلولی اینڈ گریجولی اگر 6 مہینے بعد دیکھا جائے تو کیا ہماری مارکیٹ یا ہماری پروڈکشن اس قابل ہوگی کہ دنیا کے جو مارکیٹ ہے، یہ دنیا کی جو پرائسز ہیں ان کو میچ کر سکے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا تھا وہ تھا پی ڈی ایم۔ پہلے روز سے میں کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کہیں نظر نہیں آتی مجھے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا، چھوٹی سی وجوہات سامنے آئی اور پی ڈی ایم کہیں کہ کہیں چلی گئی۔ ناؤ آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہے کہ اگر گورننس تھوڑی سی ٹھیک کر لی جائے، نمبر 1 حکومت کی طرف سے، اور دوسری کنٹینیوٹی جو ہے وہ کنٹینیوٹی کسی بھی جگہ کی میں بات کروں، چاہے بیوروکریسی ہو چاہے وہ پولیٹیشنز ہو، ان کو اگر کنٹینیوٹی دے دی جائے جیسے فوج میں ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور رائٹ ناؤ، لیکن دین اگین فوج میں ایک نظام ہے کہ جناب ایک شخص نے 2 یا 3 سال، مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے، ایک جگہ پہ ڈپیوٹ ہوتا ہے وہ، اور اس کو پتا ہوتا ہے میں نے 2-3 سال یہاں پہ رہنا ہے، مجھے چینج نہیں کرنا ہے کسی نے۔ سو جتنی پالیسیز ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ کرتا ہے۔ سو کوئی ٹینیور رکھ دیں آپ کسی کا،
اور جناب چاہے بیوروکریسی ہو چاہے منسٹرز ہو, ان کا ایک ٹینیور رکھ دیں. ریشفل کرنی ہے آپ نے ضرور کر دیجیے گا, لیکن دین اگین ان کی پرفارمنس کی بیسس پہ اگر آپ ان کو سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 3 سال کا جو بھی آپ ٹینیور رکھنا چاہتے ہیں, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہو. کنٹینیوٹی ہوگی تو یہاں پہ بہت سے ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو پھر اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن, کیونکہ سب لوگ جو ہے وہ دیہاڑی کے حساب سے کام کریں گے, ڈے ٹو ڈے کے حساب سے کام کریں گے. تھوڑا سا باہر اگر میں چلا جاؤں تو ہماری فورن پالیسی کی طرف ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے. اور میں ایک بہت اہم بات اس وقت کرنے لگا ہوں کہ ہم بجائے اس کے ایک بلاک میں ریپیٹ کر رہا ہوں, بجائے اس کے کہ ہم ایک بلاک کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں, اس بلاک کے ساتھ آپ اپنے تعلقات ضرور اچھے رکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھیے, ضرور اچھے رکھیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات. اس بلاک کے ساتھ جو مرج ہو رہا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات ضرور اچھے رکھیے. بٹ دین اگین آپ اپنے آپ کو وہاں پر آئسولیٹ کر کے نہ رکھ لیجئے. اب اس کے آگے بھی دنیا ہے, اس سے آگے بھی ممالک ہیں, اور کوشش کیجئے کہ باقی جو ممالک ہیں جن کے ساتھ کسی زمانے میں آپ کے اچھے تعلقات رہے تھے, میں اس وقت اسپیسیفکلی امریکہ کی بات کر رہا ہوں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, کہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہیں ان کو جتنا بہتر بنا سکتے ہیں آپ بنائیں, اور ایک بلاک کی طرف یا ایک بلاک کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنا بند کر دیں. میں ان باتوں پہ انہی چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہوں گا آج, اور میں چاہوں گا یہ کہ مجھے اچھی ان پٹ ملے, اور مجھے آئی ایم شیور کہ سینیٹر انور بیگ صاحب مجھے بہت اچھی ان پٹ دیں گے, میرے بڑے قابل احترام, میرے بڑے اچھے دوست زرتاج گل صاحبہ پی ٹی آئی سے, another very dear friend جی, اور مجھے امید ہے کہ ان دونوں کی طرف سے مجھے بڑی اچھی ان پٹ ملے گی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. لیکن پہلے میں اگر شروع کر لوں زرتاج بی بی صاحبہ آپ سے, اور میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ٹھیک ہے لیٹس موو فارورڈ, وے فارورڈ کیا ہے ہماری طرف, اس پہ اگر ہم بات کر لیں, پھر میں بیگ صاحب سے بھی ان پٹ لے لوں گا. زرتاج بی بی, مائی کوشچن از, مطلب ہم ایک کوشچن کی طرف چلیں گے, اور ایک کوشچن کا آنسر یا ایک کوشچن کا جو سولوشن ہے یا ایک ایشو کا جو سولوشن ہے وہ لے کے آگے چلتے ہیں. زرتاج بی بی, مجھے یہ بتائیں, چیلنج ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ہے, اور وہ چیلنج ہے جناب کہ مہنگائی, اس کو جب تک آپ اوور کم نہیں کریں گے آپ پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی. دوسرا چیلنج ہے آپ کی کنٹینیوٹی جو ہے, چاہے وہ بیوروکریسی کی ہو, چاہے وہ جناب کسی منسٹریل لیول پہ ہو یا کسی بھی پوسٹ پہ ہو, وہ دونوں چیزیں مسنگ ہے. سو آپ کے خیال میں, پہلے ان چیزوں پہ بات کریں پھر پی ڈی ایم کی طرف چلیں گے ہم, کیا آپ کے خیال میں اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو آپ کو کوئی تنگ کر سکتا ہے؟ تھینک یو مبشر صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, چیلنجز دونوں ٹھیک آپ نے آئیڈینٹیفائڈ کیے ہیں. میں مہنگائی پہ ذرا بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہاں سے بیٹھ کے پالیسیز بناتی ہے, مگر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹی اور جو مارکیٹ میں چیزیں پہنچانی ہے ڈی سی کے اندر, یہ پراپر جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے. پر اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چاہے جتنا مرضی 18 امینڈمنٹ کے ہمیں کوئی ڈرا بیکس ہوں, اس کے باوجود بھی ہم یہاں سے بیٹھ کے صبح کو انفلوئنس کر سکیں اچھے کام کی طرف سے. ابھی رمضان المبارک ہے اور میں خود 2-3 افتتاح کر کے آئی ہوں یوٹیلیٹی سٹورز کا. دیکھیں 7.8 بلین کا سب سے بڑا رمضان پیکج جو دیا گیا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں 19 اشیاء پہ پہلی دفعہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے, یہ 5-6 ہوا کرتی تھی. اور دوسرا یہ کہ جو جیسے 20 روپے کا آٹے کا کلو جو تھیلا ہوتا تھا وہ 868 روپے تھا پچھلے سال, اب وہ 800 روپے ہو گیا ہے. مارکیٹ میں وہ 1400 روپے اویلیبل ہے. اگر آپ شوگر کو دیکھ لیں, پھر اسی طریقے سے گھی کو دیکھ لیں, ہر چیز کے اوپر 90 روپے سے لے کر 15 روپے تک یہ سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. اور جو ہمیں 10 سے لے کر 1200 ارب تک کا جو ایک یوٹیلیٹی سٹورز کا ہمیں لاس ملا تھا, ہم نے اس کو 10 بلین کی سیل سے لے کر 100 بلین کے اوپر ہم لے کر چلے گئے. ابھی عوام تک موبائل وینز بھی جا رہی ہیں, اور پنجاب حکومت نے 8 بلین کا ایک اور رمضان پیکج جو میچنگ گرانٹ دی ہوئی ہے کہ وہ سستے بازار جو ہے رمضان المبارک کے دے رہے ہیں. مقصد صرف یہ کہ عوام کو سستی چیزیں ملیں. پرائس کنٹرول کمیٹیز پرومسز کو بھی الرٹ ہونا چاہیے, اور جو احساس کیش پروگرام ہے جو 208 ارب کا, جو پینڈیمک کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے احساس پروگرام کی طرف آتا ہوں
احساس پروگرام کی طرف آتا ہوں میں. پہلے یہاں پہ اس کو ذرا وائنڈ اپ کر لیں اس سبجیکٹ کو. دیکھیں مہنگائی آپ لوگوں کے جو ریٹس ہیں, دین اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ بیوروکریسی کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے. کنٹینیوٹی جب نہیں ہے تو جو پرائسز حکومت نے رکھی ہوئی ہیں, جن پرائسز پہ اویلیبل ہونی چاہیے مارکیٹ کے اندر چیزیں, وہ اویلیبل نہیں ہے. پرائس لسٹ جو لگی ہوئی ہے دکانوں کے اندر, وہ لگی ہوئی ہے برائے نام. ٹھیک ہے, سو وہ جب تک آپ کنٹینیوٹی نہیں رکھیں گے, میں براڈر ایسپیکٹ میں بات کروں, کنٹینیوٹی نہیں جب تک ہوگی اس وقت تک وہ جو بیوروکریسی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کروائے گی چیزوں کو. سو ڈنڈے سے سوٹے سے جیسے بھی کروائے وہ نہیں کروائے گی. سو وہ کنٹینیوٹی پہ ذرا بات کر لیں, وہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, کنٹینیوٹی تو ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کی بات بتاتی ہوں مبشر صاحب. دیکھیں مقصد یہ کہ آپ کا جو گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے, میں اگر اپنی گورنمنٹ کو کیٹیگرائز کرتی ہوں تو مجھے جو ہماری گورنمنٹ کا ویژن ہے جو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, تو اس میں احساس پروگرام, مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چلنے کی کوشش اور خواہش, پھر 10 بلین ٹری سونامی, پھر اس کے بعد انصاف صحت کارڈ, ہیلتھ کارڈ, پھر سستے جو گھر جو ہم لوگوں کو 50 لاکھ گھر دینا چاہتے ہیں وہ, یہ میں سمجھتی ہوں, یا 2 بڑے ڈیم جو بھاشا اور دیامر ڈیم بنانا واٹر سکیرسٹی کو ختم کرنے کے لیے, وہ ویژن تو وہی پہ وہی ہے. اور اگر آپس میں دیکھیں تو اس کی امپلیمنٹیشن سٹیٹس, جس میں کے پی یونیورسل ہیلتھ پہ چلا گیا ہے, پنجاب جو ہے وہ 2023 تک پورے پنجاب کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ دے دے گا. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا بنانا اور بڑے ہاسپٹل کا بنانا, جو کہ 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہاسپٹل بننا شروع ہوئے ہیں. وہاں پہ کنٹینیوٹی تو دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن موجود ہے. میں آپ کا اشارہ سمجھتی ہوں, جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پورٹ فولیو کانسٹنٹ کسی کے پاس ہو تو وہ زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتا ہے. تو میں اگر اپنی یہ مین ٹارگٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ 2 بڑے میگا ڈیمز کے اوپر, دیامر بادشاہ کے اوپر جا کے کام کرنا, محمد ڈیم کو جو ہے وہ اس کے اوپر کام کروانا, یہ پہلی دفعہ ہماری حکومت کرا رہی ہے, اور یہ سٹارٹ ہے. انصاف صحت کارڈ پنجاب میں اور کے پی کے میں فل تھروٹل جا رہا ہے, سب کو مل رہا ہے. بیوروکریسی میں بھی اور پولیٹیکل لیول پہ بھی ان کو ایک ٹاسک دے دیا جائے فار اے سرٹن پیریڈ, تو آپ کے خیال میں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں سینیٹر صاحب؟ سینیٹر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا سک رہا ہے, نہیں کیا جا سک رہا؟ یہ تو ایک الگ چیز ہے, اس پہ اپنی انپٹ ضرور دیجئے گا آپ. لیکن جو بیوروکریسی ہے جس نے امپلیمنٹ کروانی ہے ساری چیزیں, وہاں پہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل وہ رہے گا یا نہیں رہے گا, چینج ہو جائے گا یا جو بھی اس کے ساتھ ہوگا اس کا فیوچر کیا ہے. اور سیم گوز فار دا پولیٹیشینز ایز ویل. اگر کنٹینیوٹی ہو جائے ان دونوں بریکٹس میں, یعنی کہ بیوروکریسی میں بھی اور پولیٹیکل لیول پہ بھی ان کو ایک ٹاسک دے دیا جائے فار اے سرٹن پیریڈ, تو آپ کے خیال میں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں سینیٹر صاحب؟ Thank you very much, Rana Saab, for having me on your program this afternoon. سب سے پہلے تو میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ہم سبوں کو معلوم ہے, بار بار ریپیٹ کرنا بھی کوئی مناسب نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, and it goes without saying کہ whoever wins Punjab rules the federal government. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں, کہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے, and it is quite well known now that civil servants in Punjab have been changed, یعنی at quarterly basis, 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد. To be honest, I have lost count کہ کتنے چیف سیکرٹریز بدلے, کتنے کمشنر بدلے, کتنے ڈی سیز بدلے. I have no count at all. اس کی وجہ یہ ہے کہ I don't know, پرائم منسٹر عمران خان کا کیا ایک سافٹ کارنر ہے فرام مسٹر بزدار. ہم نے بھی پالیٹکس کافی عرصے سے کی ہے, ہر پارٹی میں اللہ کے فضل سے ہم رہے بھی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران صاحب جو ہم سمجھتے تھے, the whole nation had a lot of confidence in him prior to the elections, کہ بھئی میں اچھے بندے لگاؤں گا, رائٹ مین فار دا جاب لگاؤں گا. بٹ مسٹر بزدار از ایبسولوٹلی helpless. I mean, the Prime Minister has to run every weekend to Lahore to guide him. تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کمشنر چینج کرنا, میری بات نہیں سنتا, I don't know what kind of orders he passes
کہ بھئی لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اوپر سے نیب کا ڈر ہوتا ہے یہ گورنمنٹ آفیشلس کو کہ آج ہم نے کوئی غلط کام کیا کل کو نیب ہمیں اٹھا لے گی. تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ بنیاد پی ٹی آئی نے پنجاب میں غلط لکھی. they've got a very weak man. اور جب تک پنجاب میں دیکھیں پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے. لیکن سینیٹر صاحب اس میں ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے ایک جو بندہ لگایا ہوا ہے جو کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے بزدار ان کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے, اور جس طریقے سے وہ پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب خود, پروبیبلی اگر کوئی اور بندہ وہاں پہ بیٹھا ہو, میں ویسے بات کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہز مائنڈ سیٹ, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ عمران خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کی مجھے بات نہیں پتا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سینیٹر صاحب کہ یہاں پہ ایسا بندہ اگر انہوں نے لگایا ہوا ہے تو وہ پروبیبلی اس لیے لگایا ہوگا کہ وہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں جس طریقے سے صوبہ چلانا ان کی مرضی کے مطابق وہ چلا رہا ہو سکتا ہے ان کی مرضی کے مطابق وہ بندہ چلا رہا ہو. ایک منٹ رانا صاحب, یہ میک می لاف. جی دیکھیں اس کا پھر تو یہ ہے کہ آئی تھنک دا بیسٹ از فار مسٹر عمران خان ٹو چینج دا سلاٹس. وہ چیف منسٹر بن جائے, بزدار صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ میں لے کے آئے, ان کو پرائم منسٹر بنا لے اور وہ چلائیں. بیکاز بینگ پرائم منسٹر یو آر جسٹ رولنگ اسلام آباد. اگر یہی بات ہے تو پھر پرائم منسٹر عمران خان چیف منسٹر پنجاب بن جائے نا یار, اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرائم منسٹر کا لیکن پورٹ فولیو زیادہ ہے نا سر. سینیٹر صاحب میری بات سنیں رانا صاحب, آئی تھنک وہ ایک رانگ چوائس ہو گئی, رانگ ڈیسیشن ہو گیا, اینڈ پتہ نہیں ضد ہے یا کیا ہے, یعنی کون سے بندے نے کیبنٹ میں جو میرے کچھ یہ بڑی دفعہ بات ہو چکی ہے سینیٹر صاحب, یہ بہت دفعہ so much so even the establishment have requested him to kind I of have a know, better you are absolutely right. job. اسٹیبلشمنٹ نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے ان کو بزدار صاحب کو چینج کرنے کے لیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بٹ دین اگین مائی پوائنٹ از کہ اگر وہاں پہ نہیں چینجز لے کے آ رہے, باقی چینجز تو عمران خان صاحب لے کے آتے ہیں نا جی, کیبنٹ کے اندر لے کے آتے ہیں, ری شفل کراتے ہیں, لوگوں کو فارغ بھی کر دیتے ہیں, سائڈ لائن بھی کر دیتے ہیں, جہاں پہ وہ مناسب سمجھتے ہیں, ان کا پروگیٹو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. لیکن دین اگین اگر یہاں پہ نہیں کر رہے تو میرا پھر مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب خود چلانا چاہتے ہیں صوبے کو, وہی چلا سکتے, اسی طرح چلانا چاہ رہے ہوں گے وہ. جی سینیٹر صاحب, ایک سیکنڈ, دیٹ مینس دا پرائم منسٹر وانٹس اے ڈمی دیٹ اینڈ ہی وانٹس ٹو کنٹرول پنجاب فرام اسلام آباد. It's not possible. You can't have dual charge. Either you put a strong man there and let him do the job and carry the government and the civil service with you. یا تو پھر آپ خود چلے جائیں وہاں پہ اور خود جا کے رول کر لیں. نہیں, آئی تھنک دیکھیں جب تک آپ کا چیف منسٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا, پنجاب کے اندر کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہوگا. یہ سب مافیا کے ہتھے ہم چڑھ گئے ہیں, یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی, اٹ از آل دا جاب آف دیز مافیاز, اینڈ ان ایوری سیکٹر دیر آر بگ مافیاز. یعنی وہ تو میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں کہ یہ مافیا یہاں پاکستان کیسے چلاتا ہے. یعنی دا فیڈرل کیبنٹ, دا پرائم منسٹر, دے آر ایکچولی اسٹوجز. تاج بی بی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, بولیے گا. جی مبشر صاحب, میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ کہ انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہونے چاہیے, ڈپارٹمنٹ سٹرانگ ہونے چاہیے, آرگنائزیشن سٹرانگ ہونے چاہیے, انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, فون کال نہیں جانے چاہیے, انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے, اپنے حق میں فیصلے نہیں کروانا چاہیے, ان کو پریشرائز نہیں کرانا چاہیے. باقی پرسنل سٹرانگ نہیں ہونے چاہیے, ڈپارٹمنٹس اور آرگنائزیشن سٹرانگ ہونے چاہیے. انڈسپینسیبل کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بڑا آفیسر کوئی کانسٹنٹ آ جائے تو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. ایک سے ایک بڑا اچھا جرنیل آ جاتا ہے, ایک سے ایک بڑا اچھا آفیسر آ جاتا ہے, لیکن وہاں پہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے سرتاج بی بی, لیکن وہاں پہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے. میں وہی مبشر صاحب وہی کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں جہاں تک سی ایم پنجاب کی بات ہے, دیکھیں سی ایم پنجاب تو 3 سال سے جب سے وہ سی ایم بنے ہیں وہ کرٹیسزم کی زد میں ہیں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک پرسونا اور ایک پرسپشن کر دیا جائے کہ خادم اعلیٰ جب لمبے بوٹ پہنیں گے,
جب وہ سیلفی اتروائیں گے سیلاب کے اندر ترچی ٹوپی پہن کے, ٹوڑی کے اوپر ہاتھ رکھ کے, مائک توڑیں گے, شوشہ کریں گے میڈیا کا, تو کیا وہ صرف وہی بن سکتے ہیں؟ کیا ڈیرہ غازی خان سے یا تونسا سے کوئی الیکٹڈ ایم پی یہ نہیں بن سکتا؟ دیکھیں کام کے اوپر جانا چاہیے. کام وہ کیا کر رہے ہیں؟ 13 اکنامک زون پنجاب میں پہلی دفعہ بن رہے ہیں, 12 نئے ہاسپٹل 70 سالوں میں پہلی دفعہ پنجاب میں بن رہے ہیں, پہلی دفعہ 450 ارب کے قریب قبضہ مافیا سے لینڈ جو ہے وہ چھڑوائی گئی ہے. تو ان کو اگر شوشہ کا شوق نہیں ہے اور وہ کام کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں اگر پرائم منسٹر عمران خان نے ٹرسٹ کیا ہے تو ہمیں اس لیے ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ کیا کسی پی ایم ایل اے نے, کیا کسی پی ڈی ایم نے NRO دے دی ہے مراد علی شاہ کو کہ وہ 12 سال سے بلکہ 13 سال سے کنزیکٹیو حکومت پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر 3 دفعہ وہ پہلے فیڈرل حکومت کر چکے ہیں؟ کیا کراچی گن زدہ نہیں ہو گیا؟ کیا لاڑکانہ ایڈ زدہ نہیں ہو گیا؟ کیا ان کی جو ہے وہ مٹی نہیں نکلتی ہے؟ مبشر میں صرف کیا کہنا چاہتی ہوں, مبشر میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب تو 3 سال سے اپنا جواب دے رہے ہیں, ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں اور یہ میں نے آپ کو جواب دیے ہیں, ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں اور وہ 13 اکنامک زون بنا رہے ہیں, نئی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, 12 نئے ہاسپٹل بنا رہے ہیں. میرا صرف سوال یہ کہ سندھ بھی تو ایک صوبہ ہے نا, کنٹینیوسلی مراد علی شاہ دوسری دفعہ چیف منسٹر ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایمرجنگ گروپ ہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات آپ ضرور رکھیں, آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ضرور بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں. میں سینیٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ہمارے ویزے سیدھے مل رہے ہیں ہمیں UAE کے؟ کیا ہماری فارن پالیسی آپ کے خیال میں درست سمت کی طرف جا رہی ہے؟ اور کیا ہمارے ساتھ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور جو میں نے انیشلی کوشچن ریز کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم نتھی ہو جائے ایک بلاک میں, جو بلاک نیا ایمرج کر رہا ہے دنیا میں, اس کے ساتھ نتھی ہو جائیں اور سارے ایگز ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیں, ڈونٹ یو تھنک اٹس بیٹر کہ ہم جو باقی دنیا ہے, امریکہ ہے, باقی دنیا کے اور ممالک ہے, وی شوڈ ہیو لائک گڈ ریلیشنز ود دیم آلسو, اور یا اگر اچھے ریلیشن ہیں بھی ہمارے امریکہ کے ساتھ تو اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں. واٹ ڈو یو سے جی؟ سب سے پہلے میں تو GCC کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. مبشر صاحب, GCC سے ہماری ہوم ریمیٹنسز اللہ کے فضل سے کوئی 10 سے 12 بلین ڈالر سال کی آتی ہے, اور ہمارا جتنا ورک فورس جاتا ہے سب GCC کنٹریز میں جاتا ہے. Unfortunately, for reasons best known to the government, جو پبلک میں بات نہیں آئی, UAE نے 18 نومبر 2020 سے پاکستانیز کو ورک ویزاز دینے سے بند کر دیا اور آج تک بند ہے. تو مجھے اس بات کی ذرا خوشی ہے کہ آج شاہ محمود قریشی has gone to Dubai, اور particularly جو میڈیا کے اندر رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ UAE میں یہ ورک ویزاز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس بات کو اب تقریباً 5 مہینے 6 مہینے ہونے کو آئے, اور پاکستان کے جو جاب لاسز ہیں UAE کے لیے ڈیلی میں کہہ رہا ہوں 800 سے 1000 جابز UAE میں ہم نے لوز کیا ہے 18 نومبر سے. یہ ساری جابز جا رہی ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال اور بھوٹان کی طرف. کوئی سیریس ایفرٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی, بلکہ آج جو شاہ محمود گئے یہ بھی میڈیا میں کافی ہلچل مچی ہے اس ایشو پہ, تو وہ جا کے بات کریں. اینڈ آئی ہوپ جو بھی ہمارے اریٹنٹس ہیں بٹوین پاکستان اینڈ UAE دے آر ریزالو, اور یہ اپنا یہ کھل جائے ویزا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست سے ایکسپو 2020 جو لاسٹ ایئر ہونا تھا وہ انہوں نے کووڈ کی وجہ سے اس سال پوسٹ پون کیا ہے, اینڈ ناؤ دے آر ڈیٹرمنڈ ٹو اوپن دی ایکسپو ان اگست فار 6 months. آج کل اس طریقے کی وہاں سے ڈیمانڈز جنریٹ ہو رہی ہیں فرام کمپنیز, بٹ انفارچونیٹلی یہ پاکستانی کمپنیز اس کو ایگزیکیوٹ کر نہیں پا رہی کیونکہ ورک ویزاز اویلیبل نہیں ہے, اور یہ ساری جابز جا رہی ہیں انڈیا کی طرف. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آئی ووڈ لائک ٹو اپیل ٹو دا پرائم منسٹر کہ پلیز ٹیک پرسنل interest, even if the Prime Minister has to make one day visit to Abu Dhabi, یہ جا کے ریزالو کر کے آئے, کیونکہ it is of prime importance. کیونکہ آج اگر ہماری یہ ہٹ ہوتی ہے جابز ان UAE سے 3.5 بلین
डॉलर हमारा होम रेमिटेंस साल का आता है, ये बहुत बुरी तरीके से हिट होगा। और अगर ये हिट हुआ, आपकी कमोडिटी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ नहीं रही, तो आप यू विल हैव सीरियस प्रॉब्लम एज फार एज फॉरेन एक्सचेंज इज कंसर्न, क्योंकि पाकिस्तान इज largely depended on home remittances of this Pakistanis. Zartaj Bibi, I know it's not your subject, but then again, what do you think? हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं चाहिए कि जनाब वो एक दिन का, अगर उन्हें जैसे सेनेटर साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि एक दिन का अगर विजिट भी करना पड़े अबू धाबी, तो जाके विजिट कर ले और जो हमारी जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर ले। हमने जो इंडिया का एक चेहरा था शाइनिंग इंडिया का, हमने उसको दुनिया के सामने रिवील किया है कि ये एक नया जो वो है एक्सट्रीमिस्ट इंडिया जो है, जहां पे किसी भी अकलियत को रहने की जगह नहीं दी जा रही, कत्ल गारत होती है, हमने उसको एक्सपोज किया है। हमने कश्मीरियों के लिए बात की है और हमने उसके सफीर के लिए बात की है। हमने अगर करतारपुर राहदारी का आप हमारा मैं समझती हूँ कि इस कदर खूबसूरत हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है कि जितनी हमारे एलओसी के ऊपर टेंशन होती है, जितना हमारा मोदी की गवर्नमेंट के साथ टेंशन है, जिस तरह उन्होंने हमारी एरियल वायलेशन की, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, जब हमने करतारपुर राहदारी जब हमने खोली, देखें किसी भी मुल्क से जितने मर्जी टसल हो जाए, लेकिन हमारा मुसलमानों का किबला काबा तो खाना काबा ही है ना, हमें वहां कोई जाने से कैसे रोक सकता है। तो सिखों का भी यही था कि वो पाकिस्तान आते थे, उनके एक मजहबी रस्मात हैं। मैं समझती हूँ कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए ये बहुत खूबसूरत काम किया है। अगर आप यूएई की बात करते हैं या आप ओवरसीज किसी भी पाकिस्तानियों की बात करते हैं, देखें हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे जितने भी स्किल्ड जो वर्कर वहां पे जाते हैं, जो वो इंडिया, सेनेटर साहब ने ठीक बात की, जो इंडिया, भूटान या बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट हों, वो हम अपनी तरफ डाइवर्ट करें। तो मैं समझती हूँ कि हम तो साइमल्टेनियसली दोनों उस पे काम करें। एक तरफ जुल्फी बुखारी साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बार बार जाके, चाहे वीजा की आसानी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वीजा हो, चाहे उसमें स्टूडेंट वीजा हो, चाहे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जाके बात करनी हो कि हमें वर्क वीजा की परमिशन दे दिया जाए या हमारा हिस्सा बढ़ा दिया जाए, चाहे दूसरी तरफ अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मुश्किलात हो। पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी भी पाकिस्तानी को खुदा न खासा मुश्किल आती है किसी दूसरे मुल्क में, हमारा जो फॉरेन डेस्क है, जो हमारी एम्बेसी है, वहां का जो हमारा एम्बेसडर होता है, वो खुद फोन कॉल करता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि डेरा गाजी खान के लोग 7 लाख के करीब, तो मेरे जो डेरा गाजी खान के लोग हैं वो बाहर सऊदी अरब में, गसीम में, दुबई में, जद्दा में रहते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा डेड बॉडी का इश्यूज होता है कि वहां हमारी कोई फौत की जाती है, उसको कैसे लेकर आना है। कोई अगर ड्रग्स में खुदा न खासा पकड़ा जाता है, तो हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा एक लास्ट कमेंट ले लूं सेनेटर साहब से। आप कुछ बात कर रहे थे, उसको कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। मैं ये राणा साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट से अपेरेंटली दे आर नॉट कॉर्डियल। उसकी वजह ये है कि अभी हाल में जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनसे बात करना चाह रहे थे सून आफ्टर हिज इलेक्शन विक्ट्री। अनफॉर्चुनेटली वो कॉल प्लेस नहीं हुई है, ऑल्दो प्रेसिडेंट बाइडेन हैज स्पोकन टू dozens of leaders around the world, but he hasn't spoken to Prime Minister Imran Khan. I don't know why. या हमारी एम्बेसी वहां पे सही यानी उनकी कोई PR नहीं है व्हाइट हाउस में. There is a problem over there. And number 2, I mean ये जो US Secretary of State Mr. Blinken है, he is called up twice and he's called up the army chief. अब देखिए, कॉलिंग अप द आर्मी चीफ मीन्स वो भी फॉरेन सेक्रेटरी जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, आई मीन दैट मीन्स दे डोंट केयर लेस फॉर द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद. तो ये बड़ा असर पड़ता है. यानी वो अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी है, या अगर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द US फोर्सेस वो जनरल बाजवा से बात करें, that carries a lot of sense. But bypassing Islamabad and talking directly, so there is something wrong, and I think the government should work on that and try to have cordial relations with the United States. Yes, I mean we have to have
a foreign policy based on equality. I mean, ہم دیکھیں نا ایک دلدل میں پھنس گئے. We've gone on one side of the aisle. We should be in the middle. تو میں جی بالکل صحیح ہے. یہی میرا انٹرو تھا, یہی میرا سوال تھا سینیٹر صاحب. تاج بی بی آپ دونوں کا اس میں صرف میں ایک لاسٹ کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. پلیز ویری کوئکلی. میں ایک کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. جی کوئکلی یہ کہ دیکھیں مبشر صاحب ہم ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جہاں تک میری میموری ہے, میرا خیال ہے کہ جو وائٹ ہاؤس سے ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بات ہو چکی ہے, اور جہاں تک اگر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے اگر امریکہ بات کرتا ہے تو اس کا جو ریلیونس ہے وہ بیسیکلی جو افغانستان سے نیٹو فورسز کا, امریکن فورسز کا انخلا ہے, وہاں پہ آپ ہمارے جنرل صاحب کو اور ہماری آرمڈ فورسز کو اس میں ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہماری بہت ریلیونس ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ فورن آفس کے تھرو ہوتی ہے, اور ہم کسی کی ایک سائیڈ نہیں لیتے. پاکستان اپنے آپ کو اس لینس سے دیکھتا ہے جو پاکستان کے لیے بیٹر ہوتا ہے. پاکستان اپنی آپ نے ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک چیز کو ایڈریس کیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے ایک چیز کا جواب دیا ہے کہ وہ اگر جنرل باجوہ صاحب سے اگر لوگ آ کے ملتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تو وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, اس لیے ان سے ملتے ہیں. آئی مسٹ اپریشیٹ دس تھنگ آپ نے رسپونڈ کیا. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سردار بی بی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جناب ہم جو ایمرجنگ گروپ ہے اس دنیا میں, جو ایمرج کر رہا ہے, ایک سیکنڈ گروپ جو ایمرج کر رہے ہیں, میں اس میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, سب کو پتا ہے کس ایمرجنگ گروپ کی میں بات کروں, اس میں کون کون سے ممالک ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایمرجنگ گروپ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات آپ ضرور رکھیں, آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ضرور بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں, لیکن ڈونٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. آپ کے پاس امریکہ بھی ہے, امریکہ اس وقت تک تو ڈیفینیٹلی ایک سول سپر پاور ہے, اس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کیجئے, اور جتنے بہتر بنا سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے, اور اپنے گروپ میں سے نکل کے, یعنی کہ جو ایمرجنگ گروپ ہے صرف اس میں اپنے آپ کو لمیٹڈ نہ رکھ لیں, لمیٹڈ اپروچ نہ رکھے, سورس آف براڈر ایسپیکٹ میں بھی سوچے, اور امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنائے, اور جتنے بہتر کر سکتے ہیں, جتنے کوئکلی کر سکتے ہیں, بیکاز دیر از اے نیو ایڈمنسٹریشن اوور دیئر, دیر از اے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اوور دیئر, اینڈ وی شوڈ ہیو لائک ویری ویری گڈ ریلیشنز ود دیم. So there's nothing wrong with it. ہمارا اپنا انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے ہمیں, and we should approach the Biden administration as soon as possible. Thank you very much for today جی. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. Till then, اللہ حافظ.